جی قصور شہر سے محمد شاہد تیریر کر رہا ہوں. پیارے میرے اہل سنت، 29 شعبان المعظم کو ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق قاضی علیہ الرحمہ کا عرس مبارک ہے. اس سلسلے میں کوئی مشہور واقعہ، کوئی ایسا واقعہ جو مشتاق علیہ الرحمہ کے ساتھ جو گزرا ہو، مدنی قافلوں میں سفر ہو یا کسی طرح میں سفر کیا ہو، تو برائے کرم یہ تھوڑا سا واقعہ سنا دیجیے. یاد نہیں آ رہا کوئی ایسا یادگار واقعہ. حاجی عمران اگر یاد دلا دے. اب یوں تو خیر یاد کریں گے تو کئی واقعات، وہ باتیں تو 1000 بار ہوئی ہیں. نہیں ایسے بعض ایسے تنظیمی اور اس طرح کے واقعات ہیں جو وہ بیان کرنے والے نہیں. جی ہاں. ایک چیز ان کی طبیعت کے متعلق سے میں عرض کروں کہ نارملی جب کسی کی اتنی گھاکی ہو نا، اور تو اس سے ڈسٹرب لوگ بھی کافی ہوتے ہیں انداز مزاج کی وجہ سے. لیکن حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مبالغہ نہ ہو تو ان سے ڈسٹرب ہونے والے، یعنی ان کے مزاج، ان کے انداز، ڈانٹنے یا جھاڑنے یا منع کرنے کے انداز سے کوئی ایسا ڈسٹرب ہو گئے ہوں، یا کہا یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے یا بڑا یہ ہے، ایسی چیزیں سنی نہیں تھی ان کے کردار میں، ایسی چیز نہیں تھی. مغرور ہے، متکبر ہے. ہم نے ٹائم مانگا، ہم کو بولا گلے میں درد ہے. مالدار نے فون کیا تو لبیک یس سر کر کے وہاں پہنچ گئے تھے محفل میں. تو ایسا کچھ مطلب ہے کہ، اور اس طرح کی باتیں، پھر پیسوں کی ہرس والی باتیں کبھی سنی نہیں ہے. میں نے ان کے منع کرنے کا انداز دیکھا بابا. انہوں نے ایک دفعہ، ایک یا 2 دفعہ کا شاید واقعہ ہوگا، یہ منع اسی لجاجت کے ساتھ منع کرتے تھے کہ آدمی کو مطلب خراب لگنے کا چانس کم ہو. مسکین جیسا منہ بنا کر یار میں کیسے آؤں گا، میں یوں کر دیا ہے، ایسا وہ ان کا مزاج. ایک وہ منع کرنے کا انداز بھی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ جس کو کہتے ہیں نا، بڑا مطلب عاجزی والا ایک، اگر میں کہوں واللہ عالم یہ جملہ. لیکن یہ ڈرتے تھے، شاید میرا گمان ہے یہ ڈرتے تھے اس چیز سے شاید کہ یار اس کا دل نہ دکھ جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، ایسا لگتا ہے واللہ عالم. کبھی یہ بھی نہیں سنا میں نے. نعت خوان تو یہ ٹاپ کے تھے، ایک ریڈ کے نعت خوان تھے. کبھی کہ اچھا بھائی گاڑی بھیج دینا تو کار لے آؤ، تو یہ سنا نہیں کبھی. مجھے ایسا یاد پڑتا ہے اسکوٹر پر ہی عام طور پہ یہ سفر کیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے لوگ کاروں میں لے جاتے ہوں گے، لے بھی جانا چاہیے، لیکن انہوں نے کوئی مطالبے کیے ہوں یا کوئی اسے نخرے کیے ہوں یا پیسے مانگے ہوں کبھی، میں نے ابھی تک سنا نہیں ہے. حالانکہ میں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے. سادگی، ان کے مزاج میں سادگی بہت تھی. نہ لباس میں کبھی جو آج کل جو ٹپ ٹاپ کے لباس پہنے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی جوان تھے، وقت وفات بھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. کتنی اندازہ کو یاد ہے، 36 سال یا اس سے بھی کم، اتنی بڑی عمر نہیں تھی. کبھی بھی میں نے ان کو ٹپ ٹاپ کا لباس یاد نہیں پڑتا کہ چمکیلا. سفید لباس بھی پہنتے تھے، تو سفید لباس بھی سادہ، سفید میں بھی تو کئی قسم کے سفید آتے ہیں، تو قیمتی سفید بھی آتے ہیں جو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے آدمی کو. تو اس طرح کا بھی مجھے یاد نہیں پڑتا. اور سادگی، الحمدللہ کئی خوبیاں تھیں جو مطلب لائق تقلید ہیں. جی اگر ہمارے سارے نعت خوان ان کو اگر ان کی تقلید کریں تو نقصان میں نہیں رہیں گے، دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا. آج دیکھو نا قوم جبھی تو ان کو یاد کر رہی ہے، ان کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں. اگر سب سادگی پر آ جائیں گے نا، یہ ایک نفس کا ہوتا ہے کہ میں یار ٹپ ٹاپ میں جاؤں گا تھوڑا مجھے یوں لوگ، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. شروعات میں مجھے ایک اچھی شخصیت نے مجھے اپنے ہی کہ مجھے کہا تھا کہ یار کچھ شیروانی وغیرہ پہنا کرو، بیان میں تھوڑا وٹ پڑتا ہے. میں نے بولا یار اپنی وہ سادگی ٹھیک ہے، سادگی میں مزہ ہے یار. تو میں نے بیان کے لیے کبھی شیروانی پہنی ہو دعوت اسلامی میں مجھے یاد نہیں ہے. اسی طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو کتئی چادر ہوتی تھی اس وقت، اور امامہ سبز ہوتا تھا. پہلے کتئی امامہ ہوتا تھا تو وہی پھر کتئی کا کتئی ہوتا تھا، سبز تو سبز. اب طرح طرح کے رنگ
आ गए, अपने यहाँ इजाज़त मिल गई अपनी तंजीमी तौर पर, लेकिन अब मैंने सफ़ेद को, मुझे यूँ लगता है कि सफ़ेद बस वो नमाजों में, खासकर इबादत में सफ़ेद की पजीराई है। बाहर शेष में भी लिखा है, हदीस भी है और फिर अपना भी लिखा है, यानी कि सफ़ेद ज़्यादा अच्छा है लिबास नमाज में। तो यूँ मतलब मैंने सफ़ेद इमामा, कोशिश ये कि सफ़ेद इमामा ही पहनता हूँ ज़्यादातर। जी, मुझे वाक़या अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में भी पेश करना चाहूँगा और नाज़रीन की भी, कि शादी से कबल जो नातख़्वानी होती है हमारे मदनी माहौल में, तो मैंने उन्हें दावत दी और वो तशरीफ़ लाए। फिर हम इन्हें छोड़ने चले गए। इनके घर पहुँचे तो मैंने कोशिश की, क्योंकि कोई तय तो था नहीं, कुछ पैसे इनको नज़र करूँ। तो इन्होंने फरमाया कि मुझे अमीर अहले सुन्नत ने बापू ये सिखाया नहीं है, मुझे ये नहीं सिखाया। जेबें खाली करना हमें आती हैं, कि लोग जेबें कैसे खाली कराते हैं, इस तरह तकरार होती है अशार की। हमें अमीर अहले सुन्नत ने ये नहीं सिखाया, तो ये ऐसा काम ना करें और ये अपने पास रख लें। नहीं, उन्होंने नजराना नहीं वसूल किया। तो ऐसे थे हाजी मुश्ताक, आपकी तरबियत। हाजी मुश्ताक का वाक़या ही, सुभान जी हाजी मुश्ताक रखते। इनकी एज 37 ईयर्स ओल्ड, ये तकरीबन जवानी ही होती है। इसमें आदमी को बूढ़ा तो नहीं कहते इसको, अगरचे जवानी 30 साल तक होती है, जैसे लोगत वगैरह में लिखा है। 37 साल का भी आमतौर पर जवानी माना जाता है। ये तो वक्त वफात ना, कैंसर हुआ और इसमें ये बेचारे घुले, कमजोरियां आई, ये तो पुराने वाकयात हैं ना पहले के जो हम बयान कर रहे हैं। जी, आखिरी 37 साल पर वफात हुई थी इनकी। हमारे कंजुल ईमान मस्जिद में इमाम व खतीब थे ना, बाबरी चौक। जी जी, तो यूँ काफ़ी आना जाना इनके साथ रहता था। जी, कॉल चलाइए।